السلام علیکم ناظرین آج ہم نیا سبق شروع کریں گے جس وقف کا کہ وقف کیسے کیا جائے. تو اس کا وقف کیسے کیا جائے پہلے بھی میں نے آپ کو ویسے یہ چیزیں بتائی ہے، لیکن اب دوبارہ سے بتاؤں گی کہ وقف کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے. وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا. وقف کا معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا. تو جس کلمے پر ہم نے وقف کرنا ہے یا جس حرف پہ ہم نے وقف کرنا ہے، اس کے اینڈ میں ہم نے آواز کو روک دینا ہے، ٹھہر جانا ہے، سانس کو توڑ دینا ہے. اب وقف کرنے کے بھی کچھ قواعد ہیں. اگر ہم زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، بڑا زیر، الٹا پیش، ان پہ وقف کر رہے ہیں تو ہم اینڈ میں جو حرف ہے اسے ساکن کر دیں گے، حرکات کو ختم کر دیں گے، لفظ کو ساکن کر دیں گے اور ساکن ہی لفظ پڑھیں گے تو وقف ہو جائے گا. آج ہم یہی قاعدہ پڑھیں گے. زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش. ان پہ وقف کرتے ہوئے ہم نے حرف کو اینڈ میں ساکن کر دینا ہے، حرکات کو گرا کے ساکن کر کے پڑھنا ہے تو وقف ہو جائے گا. اگر ہم حروف مدہ پہ وقف کرتے ہیں، یعنی کہ حروف مدہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس پہ ہم وقف کریں گے تو اس پہ ہم وقف کو کھینچ کے کریں گے، لمبا کریں گے، ان پہ مد ہوگی. اگر حروف مدہ پہ وقف ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس پہ وقف کرنا ہے تو اس کو ہم اتنا کھینچیں گے کہ اس پہ 3 حرف کے برابر مد ہوگی، اور اس مد کو ہم کہیں گے مد عارض. یعنی کہ عارضی طور پہ وقف کرنے کی صورت میں ہم نون کو یا کاف کو یا میم کو یا کسی بھی حرف کو ساکن کر رہے ہیں تو اس سے پہلے حروف مدہ ہے، اس لیے اس پہ مد ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ مد عارض. یعنی کہ عارضی طور پہ عارضی طور پہ وقف کرنے کی صورت میں مد ہو رہی ہے اور اس مد کو کہتے ہیں مد عارض. اسی طرح اگر ہم حروف لین کے بعد آنے والے حرف پہ مد کر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، ساکن کر رہے ہیں اسے، تو اس پہ جو مد ہوگی اسے کہیں گے عارض لین. حروف مدہ کے آگے ہم وقف کر رہے ہیں، حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ تو مد عارض. اگر ہم حروف لین کے آگے جو لفظ آ رہا ہے اسے ساکن کر کے مد کر رہے ہیں تو وہ مد عارض لین. وقف کی صورت میں یعنی کہ یہ مدیں حروف مدہ کے بعد اگر وقف ہو رہا ہے تو مد ہوگی تو مد عارض. حروف لین کے بعد وقف ہو رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے لفظ تو مد عارض لین. اب سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد کھڑا زبر سقا، دال زیر دی، سقادی. قاف یا زیر قی، سقادی قی. نون زبر نا، سقادی قینا. سقاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اوپر کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی. اس کے بعد ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہو گئی. اب یا مدہ کے بعد ہم نے وقف کرنا ہے تو نون کو ہم نے ساکن کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں، اصل میں ایسے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم وقف میں اسے ایسے پڑھیں گے تو یہ مد عارض ہوگی ہماری. صادقین، صادقین. اب ہم اس پہ وقف کر رہے ہیں، یا مدہ کے بعد نون ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم مد کریں گے تو یہ مد ہوگی عارض. صادقین، 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 صادقین. آگیا نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی، نادی. میم یا زیر می، نادی می. نون زبر نا، نادمین، نادمین. اب دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، آگے نون پہ ہم نے وقف کرنا ہے، نون کو ساکن کرنا ہے ہم نے. تو یہ دیکھیں ایسے ہم یا نون ساکن کر دیں گے
تو یہ مد اس پہ ہوگی، کون سی مد ہوگی؟ مد آرس، حروف مدہ کے بعد والے حرف پہ وقف ہو رہا ہے تو مد آرس۔ نادمین، 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 یہ مد صرف وقف کی صورت میں ہوگی، اگر ہم وقف نہیں کرتے تو مد بھی نہیں ہوگی۔ صادقین، نادمین، آگے میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، مستقی، میم زبر ما، مستقیمہ، مستقیمہ۔ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، آگے میم پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس کون سی مد ہوگی؟ مد آرس۔ تو کیسے ہم پڑھیں گے؟ مستقیمہ، مستقیم، مستقیم، مد آرس۔ تینوں حروف میں مد آرس ہی ہو رہی ہے۔ ایک ایک خانے میں دو دو بار لفظ اسی لیے لکھے گئے ہیں، اصلی حالت میں ایسے ہوں گے، وقف کی صورت میں ایسے۔ نون ساکن کرنا شاید وہ بھول گئے، نون ساکن ہو جائے گا، نون میم ساکن ہو جائیں گے۔ صادقین، صادقین، نادمین، نادمین، مستقیمہ، مستقیم۔ جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، اب اس کی پریکٹس کر لیں، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ کو سمجھ آئے سبق کی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پلیز، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اب تک ہماری آنے والی ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔